ایک شہر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے وہ امتحانات میں بہت کم نمبر لیتا تھا۔ اسکول کے تمام اساتذہ کی نظر میں وہ بہت نالائق تھا۔ اساتذہ اسے پسند نہیں کرتے تھے اور اس کے ہم جماعت اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا خود پر اعتماد بھی بہت کم تھا۔ پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے والدین بھی بہت پریشان تھے۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ اسکول میں بڑے طالب علم اکثر اسے پریشان کرتے تھے۔ وہ بھی پڑھائی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کچھ دیر بعد وہ بور ہو جاتا اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کا دماغ بہت بے چین تھا، جس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں کر پا رہا تھا اور زیادہ دیر تک پڑھائی نہیں کر پاتا تھا۔ وہ خود کو بہتر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ اس کے استاد سے ملے، وہ بہت سمجھدار ہیں۔ دوست نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ملو، شاید وہ مدد کر سکیں۔ اگلے دن لڑکا صبح سویرے استاد سے ملنے کے لیے گیا۔ نوجوان لڑکے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ استاد نے اس لڑکے کی طرف شفقت سے دیکھا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو لڑکا رونے لگا اور بولا، سر برائے مہربانی میری مدد کریں، میں پڑھائی میں بہت کمزور ہوں۔ جب بھی ٹیچر کلاس میں کچھ پڑھاتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جب میں گھر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میرے اسکول میں بہت خراب امیج ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، پلیز میری مدد کریں۔ سر نے اسے تسلی دی اور کہا، پریشان نہ ہو میرے دوست، آپ جیسے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جن پر عمل کر کے آپ نہ صرف اپنے دماغ کی توجہ کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں کم وقت میں زیادہ۔ اس لیے غور سے سب سے پہلے خود کو نااہل سمجھنا بند کرو۔ نمبر 1، دوسروں کے فیصلے سے خود کو پرکھنا بند کرو۔ ہمارا دماغ بہت طاقتور ہے، ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اگر تم خود کو نالائق سمجھو گے تو تم بن جاؤ گے، اگر آپ اپنے آپ کو لائق سمجھیں گے تو آپ لائق بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یقین رکھیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں اور مکمل طور پر قابل ہیں، اور دوسری طرف اپنی توجہ کو بڑھائیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو کم وقت میں زیادہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں اسے حفظ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو فوکس بڑھانا ہوگا، اپنی توجہ کو بڑھانا ہوگا۔ کوشش کریں جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں اور کوئی بھی ٹینشن لے کر پڑھائی مت کریں، کیونکہ جب انسان پڑھنے بیٹھتا ہے اگر اس کا دماغ پرسکون نہ ہوا تو وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پاتا، اور جو بھی وہ سبق یاد کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی پڑھنے بیٹھو اپنے دماغ کو اچھے طریقے سے ریلیکس کر کے اپنے پڑھائی کی طرف فوکس کر کے اسٹڈی کریں۔ نمبر 3، آپ کو اسٹڈی میں اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پورے دن کا ایک شیڈول بنانا ہوگا جو مقررہ وقت پر شامل ہے۔ مقررہ وقت پر سونا، مقررہ وقت پر جاگنا اور روزانہ مقررہ وقت پر اسٹڈی کرنا۔ آپ کو اپنی اسٹڈی کے اوقات طے کرنے ہوں گے اور پھر آپ کو ہر روز اسی وقت پڑھنا ہوگا۔ جب ہم ہر روز کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو عادت پڑ جاتی ہے روز وہی کام کرنے کی۔ مثال کے طور پر اگر آپ رات کو 9 بجے سوتے ہیں تو جب بھی رات کے 9 بجتے ہوں گے تو آپ کو نیند آنے لگے گی۔ اسی طرح اگر آپ 1 بجے پڑھتے ہیں ہر روز تو آپ کا دماغ اسے وقت علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے روزمرہ کا ایک شیڈول بنائیں اور اس شیڈول کے مطابق اپنے کام کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی نظم و ضبط سے گزرے گی اور صرف ایک نظم و ضبط والی ہی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے، ترقی کا راستہ تلاش کر سکتی ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ اپنے کلاس روم میں الرٹ رہیں، وہاں موجود رہیں۔ ہمیشہ کلاس روم میں سیکھنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کلاس روم میں موجود الرٹ نہیں ہوں گے تو آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کے استاد نے کیا سکھایا ہے۔ اگر آپ اپنے کلاس روم میں الرٹ رہیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ کے استاد نے کیا پڑھایا ہے تو پھر جب آپ گھر واپس جانے کے بعد آپ کو صرف نظر ثانی کرنی ہوگی
اور اس طرح آپ کو اپنے گھر میں زیادہ وقت اسٹڈی میں نہیں کرنا پڑے گا اور اپنا وقت کسی اور کام میں گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے کلاس کو کبھی نہ چھوڑیں اور ہمیشہ اپنی کلاس میں حاضر رہنے اور الرٹ رہنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اپنے استاد سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں۔ نمبر 5، اپنی جسمانی صحت اور دماغی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ایک طالب علم کے لیے اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا اور ورزش آپ کو اچھی جسمانی ذہنی صحت دے سکتی ہے۔ آپ کو اپنے جسم کے مطابق کھانے کے صحیح مقدار کا علم ہونا چاہیے۔ اسٹڈی کے لیے بیٹھنے سے پہلے کبھی بھاری کھانا نہ کھائیں، بلکہ اسٹڈی کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہلکا اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھائیں۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں بھیگے ہوئے بادام، خشک میوہ جات اور کدو کے بیج کو شامل کریں۔ اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی اور آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوگا۔ کچھ جڑی بوٹیاں جیسے برہمی اور شہرگندہ آپ کی دماغ طاقت کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ کی دماغ صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے تناؤ کو ختم کرنے کا بلکہ آپ کی نیند کے معیار کو بھی بہتر بنانے گا۔ اور اگر آپ کو ہر رات گہری نیند آنے لگی تو آپ دن کے وقت زیادہ ایکٹیو رہیں گے اور اپنی پڑھائی پر توجہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو روزانہ 30 منٹ ورزش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کو برقرار رکھے گی، جسمانی طور پر تندرست اور توانا۔ اگر آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی تو آپ پڑھائی میں یقیناً روشن رہیں گے۔ نمبر 6، آپ جس چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں اس کے نوٹس بنا لیں۔ اسٹڈی کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب خود کو اپنی اسٹڈی پر توجہ رکھنے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزمرہ کے مطالعے کے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کریں جو پرسکون اور شور و گل سے پاک ہو۔ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں تو شور بالکل نہ کریں، اور اس سے آپ کو اسٹڈی پر زیادہ توجہ دینے میں مدد ملے گی۔ اپنے موبائل فون کو بند کر دیں یا سائلنٹ موڈ پر رکھ دیں۔ اگر آپ موبائل فون اپنے پاس رکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان موبائل فون کی طرف ہی رہے گا اور وہ سبق جو آپ نے یاد کیا ہے وہ آپ کو کبھی زندگی یاد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا سارا دھیان موبائل فون کی طرف ہی ہوگا۔ اس لیے اپنا موبائل فون کبھی بھی اپنے پاس رکھ کر اسٹڈی مت کیجیے۔ کوشش کریں کہ بستر پر بیٹھ کر اسٹڈی نہ کریں۔ بیڈ زیادہ تر سونے، آرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ہم بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں بستر پر تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کرسی اور میز پر بیٹھ کر اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کافی دیر تک بیٹھے رہنے سے تھک جاتے ہیں تو اس وقفے کے دوران چند منٹ کے لیے مختصر وقفہ لیں۔ آپ کوئی بھی گانا سن سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چہل قدمی کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں، یا آپ ہلکا ناشتہ لے سکتے ہیں، یا کوئی اور کام کر سکتے ہیں جو آپ کو فریش کر دے۔ جب آپ بیٹھیں گے دوبارہ اسٹڈی کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آسانی سے اسٹڈی کو سمجھ سکتے ہیں۔ لکھنے سے آپ کی طویل میموری میں معلومات کو ذخیرہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے زیادہ دیر تک یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے جب بھی کچھ یاد کریں اسے ضرور لکھیں، اور اس طرح آپ کے لیے امتحانات کے وقت نظر ثانی کرنے بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد استاد نوجوان لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، اگر آپ ان ٹپس پر عمل کریں گے تو آپ اپنی توجہ کو بڑھا سکیں گے، اپنی پڑھائی میں اچھی ترقی کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے امتحانات میں بھی اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ پھر سر خاموش ہو گئے۔ نوجوان لڑکے نے وعدہ کیا کہ ان تمام ٹپس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرے گا۔ اس نے سلام کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لہٰذا فرینڈ، اگر آپ بھی پڑھائی میں بہتری لانا چاہتے ہو تو ان ٹپس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کو پڑھائی میں مدد ملے گی بلکہ آپ کی توجہ میں بھی اضافہ ہوگا، جو کہ آپ کی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ لہٰذا آج کے بعد ان تجاویز کو اپنی زندگی میں ایک کر شامل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بڑے نتائج کے لیے ہر روز تھوڑی ہی ترقی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو انکریج چیز کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی،
اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔